السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس تھا اور اس اجلاس پر سب کی نظریں تھیں۔ سب کی نظریں اس سینس میں تھیں کہ ایک تو گزشتہ روز جو قانون سازی ہوئی اس حوالے سے، اور پھر جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے بعد یہ پہلا اجلاس تھا اس حوالے سے، اور پھر جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو سپرسیڈ ہونے کے بعد انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا، انہیں چیف جسٹس جائشہ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بنایا تھا، اور جس کو پھر جو جسٹس منیب تھے ان کو پھر اس سے ہٹا دیا گیا قانون میں ترمیم کر کے جو گزشتہ روز ہوئی تھی، اور کچھ ریفرنسز تھے، اور اب بہت زیادہ نظریں تھیں اور یہ خیال پیدا ہو رہا تھا، بلکہ یہ توقعات باندھ لی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایتی لوگ ہیں ان کی طرف سے کہ جناب یہ جو جوڈیشل کمیشن ہوگا اور یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ بالکل ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کریں گے۔ تو آج کے اجلاس میں بہت سارے لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بالکل برعکس کام ہوا ہے، اور جو بہت سارے لوگوں کے خدشات تھے وہ بھی ختم ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب، جو ان کو ایگریمنٹ کیا گیا تھا، جو ان کو ان کی زبان بندی کی گئی تھی، دلچسپ بات یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ زبان بندی جناب ابھی تک قائم ہے۔ یہ کیسے قائم ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس سے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو پہلا اجلاس تھا اس میں جناب جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آئینی بینچ بننا تھا، اور یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس بینچ کے اراکین کون کون ہوں گے اور اس کا سربراہ کون ہوگا۔ اچھا جناب، اس میں یہ ہوا کہ یہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 7-5 کی جو ہے وہ اکثریت سے ہوئے ہیں۔ 12 رکنی بینچ تھا اور 7-5 کی اکثریت سے فیصلے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے ان فیصلوں کی جو میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا ان کی مخالفت کی، اس میں خود چیف جسٹس جائشہ آفریدی اور منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب خان اور شبلی فراز، اور جن لوگوں نے ان کی حمایت کی اور اکثریت سے یہ فیصلے ہوئے ان میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اور جو بار کونسل کے نمائندے اختر شاہ، اور خاتون رکن جو ہیں خورشید بروچا، اور فاروق نائک، شیخ آفتاب اور امین الدین صاحب، وہ ان کے ووٹ سے یہ ہوا سارا کچھ۔ اچھا جی، اب جو 7 رکنی آئینی بینچ قائم کیا گیا ہے یہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ 2 ماہ کی مدت کے لیے ہے، اور جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا ایک اجلاس 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ ہوگا، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے اراکین اور ان کے سربراہوں کے نام جو ہے وہ فائنل ہوں گے۔ جو اب منظور ہوئے ہیں آئینی بینچ کے لیے نام، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صوبہ وائز اس کا خیال رکھا گیا کہ تمام صوبوں کی نمائندگی اس میں ہو۔ پنجاب سے جسٹس امین الدین خان جو کہ اس کے سربراہ ہیں آئینی بینچ کے، اور 7 جسٹس عائشہ ملک، یہ 2 رکن ہوں گے، اور بلوچستان سے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان ہوں گے۔ سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اظہر حسن رضوی، اور صوبہ خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ یوں یہ 7 رکنی آئینی بینچ قائم ہو گیا ہے، اور یہ جو اب آئینی بینچ اب اس نے آگے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس آئینی بینچ کی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی الگ بنی ہے، اور جو مین سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس میں جو ہے وہ جسٹس جائشہ آفریدی صاحب نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جسٹس منیب اختر کو اس کا حصہ بنایا تھا، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ایک سینئر موسٹ جج ساتھ ہوگا اور ایک جس کو چیف جسٹس نامزد کرے۔ تو سینئر موسٹ تھے منصور علی شاہ صاحب، اور وہ جو نامزد کریں جس کو وہ تھے انہوں نے کیا جسٹس منیب اختر کو۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ انگلیاں بھی اٹھائیں، بہت سارے لوگ حیران بھی ہوئے، لیکن ہمارا بھی ذاتی یہی خیال تھا اور شاید اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہوگا کہ یہ انہوں نے جسٹس جائشہ آفریدی صاحب نے گروپنگ کا تاثر ختم کرنے کے لیے ایسا کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب گزشتہ روز قانون منظور ہو گیا کہ جو تیسرا رکن ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا وہ ہوگا جو کہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، یوں جسٹس منیب اختر کا پتہ کٹ گیا، اور خود بخود جسٹس امین الدین صاحب جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ مقرر کیے گئے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، لیکن اب ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آئینی بینچ کے لیے بھی بنی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ اب 2 پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیاں ہوں گی۔ آئینی بینچ کی کمیٹی میں آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب وہ اس کا حصہ ہیں،
اور جو جسٹس جمال مندوخیل اس کا حصہ ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر اس کا حصہ ہیں. تو یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ ان دونوں چیزوں میں جو پارلیمنٹ تھی یا حکومت جو تھی وہ کامیاب ہوئی ہے، اور جبکہ اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید حکومت کو یہاں پر کوئی دھچکا پہنچے اور یہ جو ایک ججز کے اندر ایک معاملہ چل رہا تھا اس کا ہو. لیکن یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو میرے ولاگ سے پہلے صدیق سائی صاحب کے ولاگ میں آپ سن چکے ہوں گے کہ جناب ایک کو خط لکھا گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی طرف سے، اور اس خط میں جو یہ کہا گیا تھا کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو درخواستیں لگی ہیں ان کو سنا جائے. اور انہوں نے بلکہ اس میں 2 کام ہوئے تھے. ایک تو یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ اسی خط لکھ کر مطلب باقاعدہ کلاس لی چیف جسٹس صاحب کی، ان دونوں حضرات نے، کہ جی ہم نے جب کہہ دیا کہ اجلاس بلایا جائے اور فل کورٹ لگائی جائے اور کیس فکس کیا جائے اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو وہ ابھی تک ہم نے کہا تھا کہ 4 نومبر کو وہ کیس لگایا جائے، لیکن وہ کیس نہیں لگا ابھی تک. اب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کو کیا ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس جے آفریدی صاحب نے جو اپنی طرف سے سپریم کورٹ کو متحد رکھنے کے لیے ان دونوں حضرات کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بنایا تھا، وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ نہ صرف پڑھ گئے ہیں جسٹس جے آفریدی کو، بلکہ ان کی باقاعدہ جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں. اور انہوں نے ایک غیر قانونی، ہم اس کو غیر قانونی اس لیے کہیں گے کہ اجلاس بلاتا چیف جسٹس ہی، آگے اس کا فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے جو ہوتا ہے یا 3-0 سے ہوتا ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن اجلاس کال کرنے کا اختیار پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا وہ صرف چیف جسٹس کا ہے. چیف جسٹس نے کوئی اجلاس نہیں بلایا، اور ان دونوں حضرات نے خط لکھا کہ جناب ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں. لازم بات ہے، وہ چیف جسٹس نے جب اجلاس نہیں بلایا تو وہ کیوں جائیں گے بھائی؟ تو وہ نہیں گئے. انہوں نے پھر اپنے طور پہ یہ احکامات جاری کر دیے کہ یہ کیس لگا دی. یہ یاد رہے کہ یہ جو کچھ 6-7 پٹیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری پراکسی پٹیشنز ہیں. اب یہاں پہ بڑی باریک بات ہے، بڑی باریک بات یہ کہ یہ 2 حضرات تو مطلب تلے بیٹھے ہیں نا سسٹم کو درم برم کرنے کے لیے، کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم اڑا دینی ہے. پارلیمنٹ پبلک کی نمائندہ ہے، تو پبلک کی منشا کے بجائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری منشا چلے. اب یہاں پر وہ بھی لوگ اس چیز کو غور کر سکتے ہیں کہ آخر سپر سیڈ ہونے کے بعد ان دونوں حضرات نے، جن کو کوئی ایسا فائنینشیل ایشو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بیچاروں کو نوکری کا کوئی مسئلہ ہے، یہ کیوں سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے؟ یہ بیسیکلی اس وجہ سے بیٹھے رہے. جسٹس جے آفریدی نے ان کے لیے ایک بڑا اچھا جسٹر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو برادران یوسف ہیں. تو اب یہ تاثر اسی قسم کا بن رہا ہے سارا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ وہ معاملہ ہوا، اور پھر انہوں نے ایک قسم کا نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس کو کارنر کرنے کی کوشش کی، بلکہ باقاعدہ کارنر کر دیا. اور کر دینے کے بعد انہوں نے اپنا ٹیک اوور کر لیا سپریم کورٹ کے. جی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ہم 2 ہیں، تو اب سپریم کورٹ تو بھائی ہماری مرضی چلے گی. اور 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے ہر صورت کالعدم قرار دینا ہے. یہ ایسا ہی لگتا ہے، ایسی ہی خبریں ہیں، ایسی اطلاعات ہیں، اور یہ سارا معاملہ ہے. اب یہاں پہ یہ معاملہ بنتا ہے کہ بھائی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بنے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں میں ہیں. تو کیا وہ جب بیٹھ کے آپ کے خیال میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا جائے، تو سب سے پہلے تو کون فارغ ہوگا؟ سب سے پہلے تو چیف جسٹس فارغ ہوگا. تو چیف جسٹس صاحب بھائی اپنے آپ کو فارغ کرانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا، نہ ہی وہ آیا بنا ہے چیف جسٹس بنا تو حلف ہی نہ اٹھاتے وہ. تو اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس جے آفریدی نے ان کی سائڈ پہ ووٹ کیا اپنا ذاتی. تو جسٹس جے آفریدی صاحب پہلے بھی آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی اور آپ کو وہ نتیجہ مل گیا. اب یہ دوسری نیکی کیا تو دوسری کا بھی مل جائے گا. تو یہاں پہ دیر زیادہ لگتی نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب یہ اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیاں بن گئی ہیں، تو اب یہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں کیسز فکس کریں گی اور وہ ان کے جب بینچ بنیں گے، ان بینچوں کے بننے سے بہت زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب معاملات کس سمت میں جائیں گے. کیونکہ چاہے چیف جسٹس صاحب یا جو آئینی عدالت بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین صاحب کتنی بھی کوشش کر لیں، وہ
کسی کو فساد پیدا کرنے سے تو نہیں روک سکتے. بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ایک کمرے میں 1000 آدمی بیٹھا اور صرف 3-4 لوگ وہاں پہ یا 2-3 لوگ فساد پر آمدہ ہوں, تو وہ سب کا فوکس ان لوگوں کی طرف ہوگا, وہ پورے 1000 کے مجموعے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈومینیٹ کریں گے یا وہ سارے سسٹم کو چاہیں گے, لیکن ایک ہوا بنائیں گے. اور پھر سوشل میڈیا سارا ان کے ساتھ ہے. لیکن اب بہت سارے سوالات اور بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک جو بات تھی نا کہ ایک کوشچن مارک پیدا ہوتا کہ شاید ہی یار آخر جسٹس قاضی فائز بھی انسان تھا, ممکن ہے اس نے کوئی گڑبڑ کر دی. اور پہلی بات یہ یاد رکھیے گا, جسٹس قاضی فائز چاہتے تو وہ ابھی بھی چیف جسٹس ہوتے, کیونکہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کا مقرر کیا تھا اس میں, اور وہ پیچھے سے نافذ عمل تھا, خود جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ نہیں جی میرے بعد یہ آپ اس کو جو نیا چیف جسٹس آئے گا وہ 3 سال کے لیے ہو, مجھے یہ نہیں چاہیے, اور وہ گھر چلے گئے. تو جتنے لوگ یہ فالتو باتیں کرتے تھے نا وہ جی اپنی ایکسٹینشن کر کے اس کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ اس بندے نے کسی سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ جو لیگل فائدے تھے مالی اس بندے نے وہ بھی نہیں لیے. اچھا, اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ لڑائی تھی تو ممکن ہے کہیں پہ قاضی فائزہ کا بھی قصور ہو, لیکن اب یہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے یہ جو اقدامات خط لکھنا اور اپنا خود اجلاس بلا لینا, سپریم کورٹ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرنا, تو یہ اپنی جو ہے وہ جسٹس شہجہ آفریدی کو نہ چلنے دینا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی درستی تھے, ان کا موقف درست تھا, اور یہی لوگ اس وقت بھی نہیں چلنے دے رہے تھے اور یہی لوگ اب بھی نہیں چلنے دے رہے. یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے اس وقت. تو یہ جناب صورتحال ہے. اچھا, اب اس ساری صورتحال کے اندر ساتھ ساتھ اب ہم کو جو میرا اگلا ولاگ ہوگا اس کے میں آپ کو اندر بتاؤں گا کہ یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہیں, یہ جو آج جوڈیشل کونسل کی کروائیاں ہوئی ہیں, آگے کیا ہونے والا ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے آگے, وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. ابھی میں آپ کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ آج سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں توشہ خانہ کے 2 کیس کی سماعت تھی. اسپیشل سینٹرل شاہ رخ ارجمند وہاں پر تشریف لے کے گئے تھے. آج بھی جو پہلے بھی 2-3 تاریخوں پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, عمران خان ابو شبیب پر فرد جرم عائد ہونا ہے, ان کے مقدمات کی تمام نقول وغیرہ دے چکے ہوئے ہیں, تو آج فرد جرم کی کارروائی نہیں ہو سکی, آج بھی نہیں ہو سکی. آج عمران خان چونکہ پیش ہوئے, جیل میں تھے, بشا بی بی جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئی اور ان کی حاضری کی معافی کی درخواست تھی. تو جب ایک ملزم نہ ہو جس پہ فرد جرم عائد ہونا تو وہ فرد جرم تو عائد نہیں ہو سکتی, تو وہ ایک اور یعنی کہ التوا لینے میں کامیاب ہو گئے, اور اپنے اوپر فرد جرم عائد کرنے سے انہوں نے یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ استعمال کیا کہ وہ نہیں آئے, اور پھر حاضری کی معافی کی درخواست ہوئی جو عدالت نے منظور کر لی, اور سماعت اب 8 نومبر کو ہوگی. لیکن انہی دونوں حضرات نے, میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا, خاتون و حضرت نے, عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے, کہ جی بریت کی درخواستیں دائر کی تھی دفعہ 265 کے تحت. تو اس کے تحت جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر جو ہے عدالت نے کہا ہے کہ جو آئندہ سماعت ہے 8 نومبر, اس پر جو ہے یہ دلائل جو مکمل وہ کیے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے جو عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب کو چپ لگ گئی, جناب آج بھی عمران خان صاحب وہاں پہ میڈیا موجود تھا, عمران خان صاحب نے کوئی ان سے گفتگو نہیں کی, اور ایک تو یہ بات ہے, اور خود ان کے بہاف پہ علیمہ خان نے باہر نکل کے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کل اسمبلی میں جو کچھ بھی ہو یہ ظلم کے نظام کو جائز قرار دینے کے مترادف ہے, تو یہ گینگ آف 3 جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا, اور یہ مافیا جو ہے 4 گھنٹے میں بغیر کسی بحث و ترمیم کے بل پاس کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے, جمہوریت اور نظام انصاف کو ایسے دفن کیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ باتیں کرنے بڑی مزے کی باتیں لگ رہی کانوں کو سننے میں نا, کہ بڑی کوئی زبردست قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 گھنٹے میں بغیر کسی بحث و ترمیم کے قانون پاس کیا گیا. میں یاد دلانا چاہوں گا تمام اپنے ناظرین کو اور خود بالخصوص پی ٹی آئی والوں کو کہ جب پتہ نہیں 50 سے زیادہ بل کے 40 سے زیادہ بل انہوں نے 34 منٹ میں منظور کیے تھے, اور یہ تو 4 گھنٹے کریں 34 منٹ میں, عالمی ریکارڈ ان کا اپنا ہے. اور یہ بھی ذہن رکھیے کہ یہ جو اس میں منظور ہوئے ہیں اس میں ملک کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. عمران خان نے وہ جو آدھے گھنٹے یا 34 منٹ میں وہ جو بل منظور کیے تھے ان میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا کنٹرول IMF کے ہاتھ میں دینے کا بل بھی شامل تھا. پاکستان کی کمر میں جو چھرا مارا گیا ہے وہ شاید پاکستان کی 75-77 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں مارا, اور معاشی طور پہ پاکستان کے ہاتھ پیر کاٹ کر عمران خان نے پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے پھینک دیا, جس کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف چلا گیا تھا. اللہ نے کیا کہ پاکستان بچ گیا, اب اللہ کرے گا ہم اپنا اسٹیٹ بینک بھی کبھی واپس لے ہی لیں گے. تو یہ جناب معاملہ تھا کہ یہ اپنے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں. اب ایک پرابلم ہے ان کے فالوورز کا پی ٹی آئی کے.
اگر ایک بات یہ کہہ رہے ہو نا کہ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی تو سارے فالوور وہ زومبیز کی طرح کہنا شروع کر دیتے نہیں جی نہیں سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی. اگلے لمحے عمران خان کہنا سڑک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تو سارے زومبیز کرنا شروع کر دیں گے. اب وہ دیکھو خان نے کہہ دیا خان کا ویژن ہے سڑکیں بڑی امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ ایک جہالت کی ایک اعلیٰ مثال ہے. میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی بات نہیں کر رہا, میں جاہل ہونے کی بات کر رہا ہوں. وہ جاہل ہونے کے لیے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں ہوتا. اچھا یہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوئی ہے اور میں تو بالکل کنوینس اس پہ کوئی عمران خان ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. اور اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, ایکسٹینشن مافیا کے خلاف قوم کو نکلنا چاہیے اور یہ پرامن انقلاب لانا پائیے, یہ ایک شخص اور پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ. بھائی جان ملک کی سالمیت کا معاملہ وہ تھا جب آپ نے IMF کو دیا تھا پاکستان کا اسٹیٹ بینک. ملک کی سالمیت کا معاملہ وہ تھا جب آپ نے کشمیر پہ سرنڈر کیا تھا. ملک کی سالمیت کا معاملہ وہ تھا جب آپ نے پاکستان اور چائنا کے خفیہ جو معاہدے تھے وہ اٹھا کر IMF کے حوالے کر دیے تھے. اور ملکی سالمیت کا معاملہ وہ تھا جب آپ نے جو سی پیک کو بند کیا تھا. اور ملکی سالمیت کا معاملہ وہ ہے جب آج آپ کی پارٹی TTP سے اور BLA وغیرہ کے ساتھ شیک ہینڈ انہوں نے کیا ہوا ہے. خیر اور پھر جو آپ نے جو لا کے بسائے تھے دہشت گرد وہاں سے افغانستان سے پاکستان کے اندر, وہ آج تک گلے پڑے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ بات جو کریں نا کہ یہ قانون سازی اور ایکسٹینشن اور یہ بڑا جناب جمہوریت کے خلاف, بھائی صاحب آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ ہاں صاحب آپ بھول گئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن آپ نے دی تھی جناب. اس وقت یہ ملک و قوم کے لیے بڑی ضروری ایکسٹینشن تھی, اس لیے کہ وہ آپ کی مرضی تھی. تو دوسری بات یہ کہ اب کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی, ٹینیور فکس کیا گیا ہے. چلیں آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ بھی ایکسٹینشن ہی کی قسم ہوگی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے, کوئی دوسرا کرے تو وہ غلط ہے. تو یہ میٹھا میٹھا آپا پر کڑوا کڑوا تھو تھو اور تمہارا کتا جو یہ ٹامی اور میرا کتا کتا اور تمہارا کتا ٹامی, اس طرح نہیں ہوگا. اور وہ اداروں کی مضبوطی کی آپ بات کریں تو جو اداروں کی ایسی تیسی آپ نے پھیری. آپ کے تو وزیر اعظم بننے ہٹنے کے بعد سے آپ کی پوڈ کاسٹ موجود ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں تو آئین اور قانون سازی کی جو نہیں ہے وہ بھی جنرل فیض کو کہہ کے کرواتا تھا, بندے پورے کر کے دیتے تھے ISI والے مجھے. آج تو آپ کو ISI کے والے کہیں پہ بندے پورے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو یہ جناب علی صورتحال ہے. اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے گا, بہت اچھی خبریں ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.